शहादतें हो रही थी। आखिर में हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बड़ी अजीब दास्तान है मुसलमानों की। और देखो यहाँ पर एक बहन अपने भाई का हक कैसा अदा करती है बहन होने का। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खेमे में है, सबके चेहरे पर गर्दो गुबार भी हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सैयदा ज़ैनब अपने बच्चों के पास आन और मोहम्मद के पास जाती हैं और जाने के बाद अपने बच्चों के बालों में कंघी करती हैं, नया कपड़ा पहनाती हैं और माँ फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दुपट्टा उनके कमर में बांधती हैं और अमामा जाफर तैयार का बांधती हैं। ऐ मुसलमानों, इसी तरह जब हज़रत सैयदा ज़ैनब ने और मोहम्मद को तैयार किया, रेडी कर दिया, फिर उसके बाद में कहा बेटा तुम लोग यहीं रहो, मैं इमाम के पास अपने भाई हुसैन से मिलने जा रही हूँ, जैसे मैं आवाज़ दूंगी तुम तेजी के साथ मेरे पास आ जाना। ऐ मुसलमानों, ये बच्चों की उम्र तकरीबन 5 से 6 साल की उम्र थी। शहादत का वक्त इनके लिए नहीं था, लेकिन अल्लाह का कुर्ब हासिल करना था। सारी दुनिया को ये दिखाना था कि बहन का मकाम क्या होता है और भाई की मोहब्बत क्या होती है। सैयदा ज़ैनब ने ये करबला के मैदान में दिखाया। इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सैयदा ज़ैनब आती हैं और आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे भाई, मैं अगर आपसे कुछ मांगूं तो आज मना मत करना, आज रोकना नहीं, जो मांगूंगी उसे अता कर देना। मेरे इमाम की आंखों में आंसू आते हैं। आप फरमाते हैं, ऐ बहन ज़ैनब, सारा हाल से तुम वाकिफ हो, सब चीज आपको मालूम है, मेरे पास देने के लिए यहाँ पर क्या है, 3 दिन से हमको पानी तक के ना मिला है, हम क्या तुमको देंगे, बहन क्या मांगना चाहती हो। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, मैं ये चाहती हूँ कि मैं और मोहम्मद को आप पर कुर्बान कर दूं, आपके ऊपर का सदका उतार दूं, क्योंकि आप पर बहुत सारी नजरें बद है और बहुत सारी बलाएं हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं और मोहम्मद को आपके ऊपर का सदका उतार करके उनको जाने शहादत नोश कराकर मुस्तफ़ा जान रहमत नाना जाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बरूद हश्र मैं ये फख्र कह सकूं कि मैं अपने भाई के ऊपर अपने बच्चों को सदका किया और उनको कुर्बान कर दिया। इमाम पाक ने जब बहन की बात को सुना तो आपने कहा, बहन ज़ैनब, ऐसा नहीं हो सकता है, बच्चे छोटे हैं, तलवार पकड़ने की अंदर की ताकत उनके अंदर नहीं है। ऐ मुसलमानों, और मोहम्मद की उम्र 6 साल से 7 साल तक, किताबों में 5 साल से लेकर के 8 साल तक के जिक्र है। बच्चे इतने बड़े ना थे जितनी बड़ी उनके हाथ में तलवारें सैयदा ज़ैनब ने पकड़ाई थी। ऐ मुसलमानों, सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई इजाजत दे हमारे बच्चों को। इमाम पाक ने फरमाया, हम इजाजत कैसे दे दें, मैं अपने भांजों को, इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को इस रंग में, कड़कती हुई धूप में, बालू की रेत में, इस तपिश में कैसे भेज सकता हूँ, मैं इनकी लाशों को तड़पते हुए नहीं देख सकता। बहन ज़ैनब, खुदा के वास्ते ऐसा मेरे ऊपर जुल्म ना करो, मुझे इस तरह शर्मिंदा ना करो। सैयदा ज़ैनब कहती हैं, मेरे भाई तुम नहीं जानते, मेरी माँ फातिमा ने इंतकाल करने से पहले ये वसीयत फरमाई थी कि सैयदा ज़ैनब, मेरी बेटी मैदान करबला में मेरा बेटा हुसैन होगा, वो तन्हा होगा, उसका साथ देना, वक्त जरूरत पड़ी तो अपने बच्चों की कुर्बानी भी दे देना। ऐ मेरे भाई, माँ फातिमा का वास्ता, माँ फातिमा अगर मारूज़े हश्र मैदान महशर के दिन पूछेगी कि ऐ सैयदा ज़ैनब, मेरे बेटे से तेरे बेटे का जान ज्यादा प्यारा था, तेरे बच्चे बहुत ज्यादा प्यारे थे, तो मैं क्या अपनी माँ को मुंह दिखाऊंगी। मेरे भाई, मुझे जाने का, बच्चों को जाने का हुक्म दे दो।
سیدہ زینب نے جب بہت اصرار کیا، بہت حجت کی، تو جانتے ہیں امام پاک نے فرمایا ماں فاطمہ کا واسطہ دے رہی ہو، نانا جان کا واسطہ دے رہی ہو، بابا علی کا واسطہ دے رہی ہو، جعفر طیار کی یہ پوتے ہیں تم ان کا واسطہ دے رہی ہو۔ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اب تمہارا بھائی مجبور ہو گیا ہے اس فیصلے پر، اب میں کیا بولوں، جو تمہاری مرضی ہے اس پر عمل کرو۔ سیدہ زینب نے بچوں کو آواز دی، اونو محمد آگے بڑھو، اپنی تلواروں کو لے کر آگے بڑھو۔ اے مسلمانوں، یہ ننھے ننھے بچے اپنے قدموں سے دوڑتے ہوئے آئے، تلوار کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے، کیونکہ اتنی اندر طاقت اللہ نے نہ دی تھی کہ وہ تلوار کو لہرا کر یا تلوار کو اٹھا کر چل سکے۔ 5 سال کے بچے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اتنی بڑی تلوار تھی کہ ان کا قد چھوٹا تھا، تلوار کی قد اونچی تھی۔ اے مسلمانوں، سیدہ زینب نے اپنے بچوں سے کہا اپنے ماموں کے قدموں میں گر جاؤ اور ان سے دعائیں لے لو، ان سے ان کو بوسہ لے لو۔ سیدہ زینب کی بات کو سنتے ہی وہ بچے دوڑتے ہوئے آئے ہیں، امام پاک کے قدموں میں گرتے ہیں۔ گرنے کے بعد کہتے ہیں ماموں جان میدان کارزار میں، میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دی جائے، ہم جانا چاہتے ہیں، میری ماں کی بات مان لی جائے۔ جب بچوں نے اس طرح بات اپنے ماموں سے کی ہے، یعنی امام پاک سے کی ہے، تو میرے امام کی آنکھیں برس گئی ہیں، آنسو نکلنے لگے ہیں۔ ان بچوں کو سینے سے لگایا ہے، پیشانی کو بوسہ دیا ہے اور کہا سیدہ زینب آج تم صدقہ اتار رہی ہو میرے اوپر کا، لیکن میرے پاس تو کچھ دینے کے لیے یہاں پر نہیں ہے، میں کیا تجھے دوں، کیا عطا کروں؟ سیدہ زینب نے رو کر کہا بھائی ہم تمہارا ساتھ آخری دم تک کے دیں گے، اگر وقت ضرورت پڑی تو سیدہ زینب بھی تمہارے اوپر اپنی جان کو قربان کر دے گی، لیکن اے میرے بھائی جب تک کہ میں زندہ ہوں میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ رنج و ملال آپ کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا۔ اے مسلمانوں، امام پاک نے ان بچوں کو بوسہ دیا، سیدہ زینب نے اور محمد کے ہاتھ کو پکڑا ہے، بالوں میں امامہ سر پہ بندھا ہوا ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ کمر میں باندھ کر کے کس دی گئی ہے۔ سیدہ زینب نے اپنے بچوں کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد گھوڑے کے اوپر جب بیٹھایا ہے، سیدہ زینب نے کہا حسین میرے بچے کو دیکھ لو، یہ بچے میرے گلاب کی طرح کھل رہے ہیں۔ گھوڑے پر جب بیٹھے تھے وہ بچے تو گلاب سے زیادہ خوبصورت ان کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میدان میں جب وہ بچے آگے بڑھتے ہیں، سیدہ زینب کہتی بھائی میں اپنے بچوں کو ایک بار اور دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ میرے لال اب آپ جائیں گے کربلا میں تو واپس اس طرح جا رہے ہیں، اس طرح نہیں آئیں گے۔ سیدہ زینب نے اپنے بچوں کو پکڑ کر کے دیکھا ہے اور کہا جاؤ میرے لال میدان کربلا میں اور حسین پر اپنی جان کو قربان کر دو، تمہاری ماں اس وقت تک کے پکڑ کر کے تم کو نہیں دیکھے گی جب تک کہ تم جان اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ سیدہ زینب نے اتنی بات کہی، بچوں نے حرکت کی، گوڑ کی، پاؤں کی حرکت کی، گھوڑے آگے بڑھے ہیں، میدان کارزار میں گئے ہیں۔ یزیدیوں سے یہ آواز آتی ہے اے حسین کوئی مرد ہی میں بھی موجود نہیں ہے، جو تم نے جنگ کرنے کے لیے بڑے چھوٹے بچوں کو بھیج دیا ہے، بڑے لوگوں کو نہیں بھیجا ہے۔ امام پاک نے آواز دی اے ظالموں میرے پاس بچے بھی ہیں، میں خود آنے کے لیے تیار تھا، لیکن میری بہن زینب کا یہ اصرار ہے، ان کی حجت ہے، ان کی ضد ہے، اس لیے مجھے ان کی بات کو ماننا پڑا۔ وہ بچے آگے بڑھتے ہیں مسلمانوں اور اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر دونوں ہاتھوں سے تلوار کو پکڑ کر کے اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد اشارہ کرتے ہیں۔ 5 سال کے اندر بچوں کے زبان میں اللہ کی طاقت اور قوت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بات کر سکے۔ وہ نبی کے گھرانے کے بچے تھے، وہ کہتے اے یزیدیو میرے ماموں سے بعد میں ملنا، پہلے آؤ بھانجوں سے مل لو اور محمد سے مل لو۔ عمر بن سعد نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا ارے جعفر طیار کے پوتے ہیں، ان کے اندر حیدر کرار کا خون موجود ہے، ان کو ہلکے میں مت لو۔ سمر بن دوشن نے کہا ایک کام کرو، یہ 2 بچے ہیں ان سے کیا مقابلہ کرنے جائیں گے،
चारों तरफ से शिमर ने हुक्म दिया कि तीर की बारिश कर दो। ऐ मुसलमानों, चारों तरफ से उन मासूम बच्चों पर तीर की बारिश की गई है और तलवार की भी वार की गई है। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे थे कि हमारे भाइयों के ऊपर तीर की बारिशें हो रही हैं। वो बच्चे जब घोड़े से जमीन पर नीचे आते हैं, इमाम पाक की बहन सैयदा ज़ैनब अब तक के अली की बेटी बनकर, फातिमा ज़हरा की बेटी बनकर के, हुसैन की बहन बनकर के मानो में अपने बच्चे को मैदान करबला में भेजा था, लेकिन अब एक माँ बनकर के खीमे के अंदर से देख रही थी पर्दे की आड़ में कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। जैसे ही देखा है सैयदा ज़ैनब ने कि मेरे बच्चे घोड़े से जमीन पर आ गए हैं, इमाम पाक से फरमाती भाई जाओ, अल्लाह मेरे बच्चों की कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है, मेरे बच्चों को लेकर के आ जाओ। इमाम पाक दौड़ते हैं और उन दोनों नन्हे बच्चों को लेकर आते हैं। सैयदा ज़ैनब ने जब अपने बच्चों की लाश को देखा है, देखने के बाद अब रब की बारगाह में हाथ उठाया है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला हुसैन पर मैंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया है। ऐ नाना जान मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह रहना, मैंने हुसैन पर अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया है। ऐ मेरी माँ फातिमा, अपने बच्चों का सदका मैंने उतार दिया है, हुसैन के ऊपर का सदका अदा कर दिया है। अल्लाह मेरे इन मासूम बच्चों की कुर्बानी को तो कबूल फरमा लेना, अल्लाह हमारे इन मासूम बच्चों की शहादत को कबूल फरमा लेना। ये दुआ कर रही थी। फिर जब इमाम पाक ने उन दोनों बच्चों की गोद, उन दोनों बच्चों को ला करके फातिमा ज़हरा की शहजादी सैयदा ज़ैनब की गोद में दिया है, सैयदा ज़ैनब ने अब माँ बन करके अपने बच्चों को देखा है और कहा, हाय मेरे लाल, तुम अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसी वक्त सैयदा ज़ैनब बेहोश होकर जमीन पर आ जाती है। इसी तरह और मोहम्मद की कुर्बानी हो जाती है। एक अलग कोहराम मचा हुआ है खीमे के अंदर, खामोशी छा गई है, सन्नाटा छा गया है, सबके सब रो रहे हैं क्योंकि ये बच्चे गुलाब की तरह गए हुए थे, उधर से मुरझा करके आए हैं, खून में लटपट हैं, सबके सब रो रहे हैं। इमाम अली अकबर ने देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गया। इमाम कासिम ने देखा, वो भी रोने लगे। बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, वो भी रोने लगे। जानते हैं सकीना ने देखा, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। सबके सब रो रहे हैं, सबके सब की आह की आवाज आ रही है। ऐ मुसलमानों, यजीदी दरिंदों के अंदर जरा भी रहम न आया कि इन मासूम बच्चों के ऊपर तलवार की वार इन लोगों ने की है, तीर की वार की है। इमाम कासिम ने जब इस मंजर को देखा, तकरीबन इनकी उम्र 19 से 22 साल की उम्र थी। आपने इमाम पाक से फरमाया, ऐ मेरे चचा हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं और मोहम्मद से छोटा नहीं हूँ, मैं और मोहम्मद से छोटा नहीं हूँ। अब मैदान करबला में जाने की मुझे इजाजत दी जाए, अब मैं जाना चाहता हूँ मैदान कारज़ार में, मुझे इजाजत दी जाए। इमाम पाक अभी और मोहम्मद का लाश लगा कर रखे थे कि इमाम कासिम जंग में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इमाम पाक ने फरमाया, ऐ मेरे भतीजे, तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो, मैं तुमको मैदान करबला में नहीं जाने दूंगा, इसलिए कि तुम्हारी जो निशानी है ये निशानी में मिटने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो, मैं जाना चाहता हूँ, अब मुझे जाने दिया जाए। ये सब के सब हमारी जान के प्यासे हैं, हम चले जाएंगे तो सारी बात खत्म हो जाएगी। जानते हैं इमाम अली अकबर भी कहते, बाबा जान जब तक कि हम मौजूद हैं करबला की मैदान में आपको जाने की जरूरत नहीं है। इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इमाम हसन मुस्तफा के ये बेटे हैं, उम्मे परवा की ये औलाद है, उनके लगते जिगर हैं। सैयदा ज़ैनब के पास जाते हैं इमाम कासिम और फरमाते हैं, ऐ मेरी फूफी ज़ैनब, इमाम पाक से कहो ना, अर्ज करो ना कि वो मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दे। उम्मे परवा के पास जाते हैं, अपनी माँ के सिफारिश कहते हैं, ऐ मेरी माँ, जाकर इमाम पाक से कहो ना, चाचा हुसैन से कहो ना कि वो करबला की मैदान में मुझे जाने की
इजाजत दी जाए, इजाजत तलब कर लेके आ जाओ। वो माँ कहती है बेटा हुसैन ने बहुत सोच समझ कर बात की है, लेकिन मैं क्या करूं, हुसैन के आगे मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वही सुबह सालार है, वहां जो वो कहेंगे उसी बात पर अमल किया जाएगा। जानते हैं इतने में इमाम कासिम बैठते हैं, अपने दोनों जानों पर हाथ रख करके सर को नीचे करते हैं, आंखों में आंसू आता है, दिल पर आग रखते हैं। ख्याल आ जाता है कि मौत के वक्त मेरे बाबा ने ये वसीयत की थी कि जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो तुम्हारे बाजू में जो तावीज बांधी हुई है, इस तावीज को खोल कर देख लेना, सारा मसला हल हो जाएगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इमाम कासिम ने फौरन अपने बाजू की तावीज को खोला है। उम्मे फरमा यानी अपनी माँ से फरमाया है, ऐ मेरी माँ मुझे याद आ गया है, मेरे बाबा ने कहा था कोई परेशानी आएगी, कोई मुसीबत आएगी तो इस तावीज को खोल कर पढ़ लेना, सारा मामला हल हो जाएगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐ माँ इसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। जानते हैं सैयदा उससे ज़ैनब ने कहा कि ए बेटे, ऐ मेरे रखते जिगर, अगर तुम इसको पढ़ना चाहते हो तो जिससे इजाजत करना चाहते हो, इससे इजाजत मांगना चाहते हो, यानी मेरे भाई हुसैन के पास जाकर इस तावीज को पढ़ो तो शायद और बेहतर आपके लिए होगा। उम्मे फरवा आती हैं, कहती है बेटा अब चलो हुसैन के पास, तुम्हारे बाप की वसीयत को दिखाना है, देखते हैं क्या मेरे शोहर हसन ने लिखा है। इमाम पाक के पास जब हजरत इमाम कासिम जाते हैं अपनी माँ के साथ, कहते ऐ मेरे चचा सुनिए, मेरे बाजू में एक तावीज लिखी हुई है, आप इस तावीज को देख लो, ये तावीज में क्या लिखा है। मेरे बाबा जान हसन की वसीयत है। इमाम पाक ने जब उस तावीज को खोला है तो उसमें ये लिखा था कि ऐ मेरे भाई हसन, ऐ मेरे भाई हुसैन, जब तुम मैदान करबला में हो तो मेरे बेटे कासिम को इस बात की इजाजत दो कि वो मैदान करबला में तुम्हारे साथ जाकर के इस्लाम की बका के लिए, दीन की बका के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दे। इमाम पाक ने जब अपने भाई की ये वसीयत को देखी है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ऐ हुसैन मेरे बच्चे की बात को मान लेना, और मैं तो वहां पर नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा बच्चा तुम्हारे लिए आगे बढ़ेगा और अपनी जान को कुर्बान करेगा, तुम्हारे कदमों पर कुर्बान करेगा। ऐ मुसलमानों, इमाम कासिम ने अब हुज्जत की है, अब जिद की है, ऐ मेरे चाचा अब ना रोको, मेरे बाप की वसीयत को आपने देख लिया है, तावीज को आपने पढ़ लिया है, अब मुझे जाने की इजाजत दे दो। मुसलमान दिल पर हाथ रखकर सुनना, इमाम कासिम की शहादत कोई मामूली शहादत नहीं है। इमाम कासिम की शहादत बड़ी दर्दनाक शहादत है और बहुत बहादुरी के साथ आपने जंग भी की है। इमाम कासिम कहते हैं ऐ चचा अब इजाजत दे दी जाए, खुदा के लिए अब इजाजत दे दी जाए, माँ फातिमा के वास्ते इजाजत दे दी जाए, अली के लिए मुझे इजाजत दे दी जाए। मैदान महशर में बरोज़े हश्र क़यामत के दिन नाना जान पूछेंगे, दादी फातिमा पूछेगी, बाबा मौला अली पूछेंगे, और मालूम है मेरे बाबा हुसैन अगर हसन पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। सैयदा ज़ैनब कहती है बेटा असरार कर रहा है, बेटा हुज्जत कर रहा है, जिद कर रहा है। उम्मे फरवा कहती हैं हुसैन इजाजत दे दो मेरे लाल को, मेरे हसन की बात मान लो, वसीयत को कबूल कर लो। इमाम पाक अपने सर पर हाथ रखते हैं, दाढ़ी पर हाथ फेरते हैं, आंखों से आंसू निकालते हुए आप ये कहते हैं ऐ मेरे बच्चे जा, अगर तेरी जिद है तो अपनी जिद को पूरी कर ले, इस्लाम के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दे, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दे। इमाम कासिम अब आगे बढ़ते हैं, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमामा अपने सर पर लगाते हैं। उम्मे फरवा ने हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पट्टा बांधा है कमर में, और उसके बाद में सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने माँ फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दुपट्टा कमर में बांधा है, कमर कसी है। इमाम कासिम अब घोड़े पर सवार होने जा रहे हैं। सैयदा ने फरमाया, सैयदा ज़ैनब ने ऐ मेरे बेटे तुम घोड़े पर सवार होने से पहले आखिरी बार अपने भाइयों से मिल लो, अपनी बहनों से मिल लो। इमाम कासिम जब पढ़ते हैं खीमे की तरफ तैयार होने के बाद, दूल्हा बनने के बाद जब आप खीमे की तरफ पढ़ते हैं तो सबसे पहले बीमार ज़ैनुल-आबिदीन के पास जाते हैं, और भाई अगर कोई हमसे गलती हुई हो तो माफ कर दो, ऐ मेरे भाई अगर
کوئی خطا ہوئی ہے تو معاف کر دو، اے میری بہن سکینہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دو، اے خیمے میں رہنے والے ہمارے گھرانے کے جتنے لوگ ہوں بڑے چھوٹے میں سب سے معافی کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے اب اجازت دے دو۔ سلام آخری کیا، امام پاک کے قدموں کا بوسہ دیا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اب دیکھیے حیدری کچھار کا یہ شیر نر میدان کربلا میں جب ریل لگاتا ہے گھوڑے کو اور کربلا کی میدان میں جاتا ہے، عمر بن سعد دیکھتا ہے، شمر دیکھتا ہے، اور جانتے ہیں سارے یزیدیوں نے جب امام قاسم کو گھوڑے پر دیکھا، یہ نوجوان 22 سال کی عمر میں جب گھوڑے پر سوار ہوا، یزیدیوں میں اب تک کہ یہ صدا آ رہی تھی، یہ آواز آ رہی تھی، حسین بھیجو لڑنے کے لیے، حسین بھیجو لڑنے کے لیے۔ ابھی تک کہ کسی نے یزیدیوں کو للکارا نہیں تھا، لیکن امام قاسم نے جب اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، تلوار کو فضا میں لہرا کر کہا ہے، اے یزیدیوں آئے، کون مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، کون جہنم میں جانا چاہتا ہے، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آ جاؤ، مجھ سے مقابلہ کر لو۔ آؤ دیکھو میرے جسم کے اندر حسن مصطفیٰ کا خون ہے، شیر خدا کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ عمر بن سعد نے جب امام قاسم کی ان باتوں کو سنا ہے تو کہتا ہے کہ ہلکے میں مت لینا، ہلکے میں مت لینا، شیر خدا کا پوتا ہے، حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ ان کے دادا مولا علی نے ایک جھٹکے میں فاتح خیبر کو ہرا دیا تھا اور دروازے کو اٹھا کر تقریباً 70 میٹر دوری پر پھینکا تھا۔ ان کا خون اس کے اندر ہے، اس لیے ذرا احتیاط سے کام لینا۔ یزیدیوں میں سناٹا چھایا ہوا ہے، کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ امام قاسم کے مقابلے میں آگے بڑھے۔ بڑے بڑے اس کے پہلوان تھے، کسی کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ اب وہی آگے بڑھے۔ امام قاسم گھوڑا کبھی معلوم ہے نینوا کی طرف دوڑاتے ہیں، کبھی قصرہ کی طرف دوڑاتے ہیں، کبھی مشرق کی طرف، کبھی مغرب کی طرف، تلوار کو لہرا رہے ہیں، للکار رہے ہیں یزیدیوں کو، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ امام قاسم سے مقابلہ کر لو۔ عمر بن سعد وہ جہنمی انسان تھا، یہ کہتا ہے کہ اے سنو سنو، اس کو بچوں کو ہلکے میں مت لینا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں جو سب سے زیادہ طاقتور ہے اس کو ان کے مقابلے میں بھیجا جائے۔ عمر بن سعد نے کہا اے ارزق، تم مصر میں شام میں مشغول بہت بڑے پہلوان ہو، تمہارا پورا چرچا مصر و شام میں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے جاؤ، تم ان سے لڑنے کے لیے جاؤ۔ ارزق کہتا ہے کہ میں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ خبردار عمر بن سعد، تم کیسی بات کر رہے ہو، یہ اس بچے سے لڑنے کے لیے میں جاؤں گا؟ ارے لوگ میری خوف سے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، میں اس بچے سے نہیں لڑنے کے لیے جاؤں گا، میں اس سے جنگ نہیں کروں گا، اس کے لیے تو میرے بچے ہی کافی ہیں۔ ارزق نے کہا اے لوگوں سنو، میرے بچے جائیں گے، ابھی تھوڑی دیر میں اس بچے کو زمین پر لا کر دکھاتے ہیں۔ امام قاسم ادھر سے آواز دے رہے ہیں کہ آؤ، کون لڑنا چاہتا ہے، کون مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ارزق سے عمر بن سعد نے کہا سن، تو جا تو بہتر ہوگا ورنہ تیرا انجام برا ہوگا۔ ارزق کی بات جب عمر بن سعد نے سنی تو عمر بن سعد نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو جیسا چاہے ویسے کر، لیکن مقابلہ تجھے ہی کرنا ہے امام حسن کے بیٹے سے۔ اے مسلمانوں، ارزق نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا۔ ارزق کا بڑا بیٹا جھومتا ہوا آیا، تلوار کو لہراتے ہوئے آیا۔ میرے امام پاک نے، میرے امام قاسم نے اتنی ہوشیاری چلاکی کے ساتھ آپ نے خنجر اس کے اوپر ایسا مارا کہ اس کے کلیجے میں دل کر پر جا کر سیدھا وہ خنجر لگتا ہے اور وہ زمین پر آ کر کے گر جاتا ہے۔ ارزق کا دوسرا بیٹا جاتا ہے، اس کے 4 بیٹے اس خیمے میں تھے، یزیدی فوج میں تھے۔ پہلا بیٹے کو زخمی کر کے خنجر سے زمین پر گرا دیا۔ دوسرا بیٹا آیا، کہا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، میں تجھے نہیں نابود کر دوں گا۔ امام قاسم نے مسکرا کر فرمایا تو مجھے مارنے کی بات کر رہا ہے، آپ پہلے مقابلہ کر۔ اے مسلمانوں، اس کے بیٹے نے چمکتی ہوئی تلوار کو فضا میں لہرایا ہے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا اور زمین پر جیسا کوئی ڈھیلا یا مٹی کا پھینکتے ہیں لڑتا ہوا سر دور چلا گیا۔ پلٹ کر کے جھپک کر کے آپ نے اس کی تلوار کو چھین لی ہے۔ گھوڑا پھر خیمے کی طرف دوڑایا ہے اور خیمے کی طرف دوڑا کر پھر یزیدیوں کی طرف گھوڑا دوڑایا ہے۔ امام قاسم رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا بیٹا بھی اس کا فی نار جہنم کر دیا. اسی طرح عرضت کے تیسرے بیٹے کو مارا, چوتھے بیٹے کو بھی اسی طرح مارا. آخر میں عمر بن سعد کہتا ہے میں کہتا تھا کہ ان سے تو مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, یہ حسین کا بھتیجا ہے, حسن کا خون ہے, اس کے اندر حلقے میں مت لے لے, اس لیے میں چاہتا ہوں تو چلا جا. اگر تو میری بات مان لیتا تو تیرے 4 بیٹے نہ مارے جاتے, تیرے 4 بیٹے نہ قتل کیے جاتے. تو میری بات کو نہیں مانا. باپ غصے سے لال ہوتا ہے, کہتا ہے اس نے میرے 4 بیٹے کو مار دیا ہے, اب میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا ایک گھوڑے پر آیا, بڑا تگڑا تھا, چوڑا تھا, موٹا تھا, جھولتا ہوا جھومتا ہوا ہاتھی پر چڑھا, گھوڑے کی اوپر چڑھا, ہاتھی کی طرح گرجا زور آواز میں امام قاسم سے کہتا ہے اے لڑکے تو نے 4 بیٹوں کو میرے مار دیا ہے, اب تک کہ تو نے غلط کام کیا ہے, اس لیے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے, اب دیکھ میری تلوار تیری گردن کو کیسا مارتی ہے. امام قاسم کو اللہ نے بہت ذہن و دماغ عطا کیا تھا, یہ حسن مصطفیٰ کے بیٹے تھے, یہ ہوشیاری چالاکی بھی جانتے تھے. عرضت نے کہا کہ میں تجھے دیکھ ابھی کیسے مارتا ہوں, اور جب اس نے تلوار اٹھائی امام قاسم کے اوپر وار کرنے کے لیے تو میرے امام نے کہا اے عرضت میں نے یہ سنا ہے تو بہت بڑا بہادر ہے, تو بہت ہوشیار ہے, بہت چالاک ہے, تیرے اندر بہت ہنر ہے, لیکن تجھے اتنی بھی تمیز نہیں ہے, اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جس گھوڑے کے اوپر تو بیٹھا ہے اس کی پیٹی لوز ہے, ڈھیلی ہوئی ہے, اور وہ اس کو ڈھیلی ہے, ابھی تھوڑی دور چلے گا تو زمین پر آ جائے گا, تو اپنے گھوڑے کی رکاب تو صحیح کر لے, گھوڑے کی پیٹی کو تو صحیح کر لے, گھوڑے کی جو ذہن ہے اس کو تو صحیح کر لے. حضرت نے جب یہ دیکھا کہ امام قاسم یہ بات تو کہہ رہے ہیں تو اس نے کیا کیا, اپنی گردن کو جھکایا اور گھوڑے کے اوپر جو پیٹی تھی جس کے اوپر یہ بیٹھا تھا اس کو کسنے لگا. جیسے اس نے کسنا شروع کیا, امام پاک کے بھتیجے نے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا وار تلوار سے اس کی کمر پر کیا کہ کمر جیسا کاجل نوری کی طرح اس کے کمر کو کاٹ دیا, اور وہ زمین گھوڑے سے زمین پر آ گیا اور بنا فی نار جہنم کر دیا. اب یزیدیوں میں الگ ایک کوہرام مچا ہوا ہے, بڑے بڑے پہلوان چلے گئے, اس کے بیٹے چلے گئے, اب اس سے کون مقابلہ کرے گا. لیکن امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بھوکے تھے, 3 دن کے پیاسے تھے, شدت پیاس کی لگ گئی, اور اب آپ خیمے کی طرف آتے ہیں, حسین پاک کو آواز دیتے ہیں اے میرے چاچا میرے قریب آ جائیے, میری خبر لیجیے, اے میرے چاچا میری خبر لیجیے. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے حسین آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا کیا بات ہے, تم گھوڑے پر ہو اور تم مجھے بلا رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ تم نے بڑی اچھی جنگ کی ہے, اللہ تمہاری اس جنگ کو قبول فرما لے. امام قاسم کہتے ہیں چاچا میری زبان سوکھی ہوئی ہے, میرا حلق سوکھا ہوا ہے, اگر مجھے تھوڑا پانی مل جائے تو میں ان یزیدیوں سے اور مقابلہ کر سکتا ہوں, میں اور کئی لوگوں کو فی نار جہنم کر سکتا ہوں, واصل جہنم کر سکتا ہوں. چاچا مجھے ذرا پانی مل جائے تو بہت بہتر ہوگا. ان کو پتا تھا کہ پانی 3 دن سے ہم بھی نہیں پیے ہیں, ہمارے خیمے کے اندر پانی بھی نہیں ہے, لیکن پیاس کی شدت اتنی تھی کہ وہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے حلق مالے میں پورا سوکھ چکا تھا, زبان پوری سوکھ چکی تھی, چلنے کی تار نہ تھی, روحانی طاقت تھی, اللہ کا فضل و کرم تھا جو یہ کربلا کی میدان میں جنگ لڑ رہے تھے, ورنہ یہ جنگ لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں نہیں آئے تھے, یہ تو اسلام کی بقا کے لیے آئے تھے, صلح کرنے کے لیے آئے تھے. کوفہ والوں نے دھوکہ دیا تھا. امام پاک نے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے کہا اے میرے لال تجھے پتا ہے, تجھے معلوم ہے کہ کربلا میں یہاں پر یزیدیوں نے 3 دن سے پانی بند کر دیا ہے, ہم پانی کہاں سے لے کر آئیں گے, تجھے کہاں سے پانی پلائیں گے. بیٹا لیکن سن, میں تجھے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری پیدائش ہوئی تھی, میری ولادت ہوئی تھی, تو انہوں نے اپنا لعاب دہن میرے حلق میں ڈالا تھا, میں نے ان کی زبان کو چوسا ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں حوض کوثر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حوض کوثر کے مالک ہیں, ساری دنیا کے مالک و مختار ہیں, ان کی زبان میری زبان سے ٹچ ہوئی ہے, ان کی زبان میری زبان سے لگی ہے, اس لیے میں یہ چاہتا ہوں میرے بیٹے میری زبان کو تم اپنے منہ میں رکھ لو, شاید
تمہارے اندر کچھ کمی ہو جائے پیاس کی، امام پاک نے اپنی زبان کو نکالا ہے اور امام قاسم کو اپنے چہرے کی طرف کیا ہے، امام قاسم کے منہ میں اپنی زبان کو ڈالا ہے۔ تھوڑی دیر کا وقفہ ہے، بھتیجے میں اور چاچا میں ایک الگ کوہرام مچا تھا، خیمے کے اندر بیویاں دیکھ رہی تھی، رو رہی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آخری دیدار ہے قاسم کا، کر لو حسین، اب یہ قاسم تمہارے پاس صحیح سالم نہیں آئے گا۔ اے مسلمانوں، امام قاسم نے جب حسین پاک کی زبان کو چوسا ہے، اللہ نے وہ طاقت اور قوت عطا کر دی۔ امام قاسم کہتے چچا میری پیاس تو نہ مٹ سکی، لیکن اتنی طاقت مجھے مل گئی ہے کہ میں ان سے جنگ اور کر سکتا ہوں، جتنے لوگوں کو مارا ہوں اس سے کئی زیادہ لوگوں کو اور میں مار سکتا ہوں۔ امام قاسم نے پھر گھوڑے کو لگائی، میدان کربلا کی طرف آئے، یزیدیوں کو للکارا، شمر کو للکارا، عمر بن سعد کو للکارا، اور جتنے لوگ تھے ابن زیاد کے یہ درندے حکم پر ماننے والے، ابن زیاد کے پھالتو یہ تھے، یزیدی کے کتے تھے، اے مسلمانوں سب کو للکارتے ہوئے امام قاسم نے کہا اگر کسی ماں نے ان کو دودھ پلایا ہے اور کسی کی ماں نے ان کو اگر جلا ہے تو آئے حسین کے بھتیجے سے، حسن کے بیٹے سے مقابلہ کر لے۔ جب اس طرح للکارا تو شمر بہت چالاک تھا، بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا سنو اب ہم ان سے اکیلے میں مقابلہ نہیں کریں گے، ان سے اکیلے میں مقابلہ نہیں کریں گے، 4 سے 5 لوگوں کو اس نے مار دیا ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں اب اکیلے اگر کوئی جائے گا تو سب کو مارے گا۔ حیدر کرار کی بازو کی قوت اس کے اندر سما گئی ہے، اس لیے اکیلے مت جاؤ، میری بات مانو، چاروں طرف سے تیر کی وار کرو، نیزے کی وار کرو۔ یہ ظالم اکیلے اگر لڑتے تو قاسم ہی ان کے لیے کافی تھے، سب کو مار ڈالتے تھے، 22,000 کا لشکر قاسم کے لیے ہی کافی تھا، سب کو یہ فنافندار کر دیتے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ چاروں طرف سے تیر کی بارش کی ہے اور نیزے سے وار کیا ہے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی میں ایک تیر جا کر چبھتی ہے اور ایک نیزہ معلوم ہے آگ کے دل پر جا کے لگتا ہے، جب دل پر لگا تو ادرکنی یا حسین، اے میرے بھائی، میرے چچا حسین میری خبر لیجیے، یہ صدا بلند کی اور آگ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ جب آگ زمین پر آئے تو اے مسلمانوں سنو، یہ کوئی معمولی شہادت نہیں تھی۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارزق کو مارا تھا، اس کے چاروں بیٹے کو مارا تھا، یہ یزیدی غصے میں تھے، جب زمین پر آئے تو ان ظالموں نے گھوڑا حضرت امام قاسم کی لاش کو اوپر دوڑانا شروع کر دیا، گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا، اس طرح دوڑایا کہ میرے امام قاسم کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، اور جب میرے حسین نے خبر لی ہے دوڑتے ہوئے آئے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھتیجے یہ کیا ہو گیا؟ امام قاسم کے لاشوں کو جب آپ نے اٹھایا ہے تو سر سینے سے لگایا ہے اور سینے سے سینہ جب ٹچ کیا ہے تو امام قاسم کا لاشا پاؤں جو تھا وہ زمین پر رگڑ رہا تھا۔ خیمے کی طرف لاتے ہیں، بیویوں نے دیکھا، سیدہ زینب آگے بڑھتی ہے، ام رباب آگے بڑھتی ہے، شہبانو آگے بڑھتی ہے، سیدہ سکینہ آگے بڑھتی ہے اور امام علی اکبر آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں ان کی ماں تھی ام فروا، انہوں نے کہا میرے لال کو مجھے دیکھنے دے دیا جائے۔ جب آگے بڑھتی ہے تو بچے کے پیشانی سے پاؤں تک کے دیکھتی ہے کہ آپ کا لاشا پورا لمبا ہو چکا تھا، ہڈیوں کو کچلنے کی وجہ سے آپ کا لاشا لمبا ہو گیا تھا۔ ماں دل پر ہاتھ رکھتی ہے اور آواز دیتی ہے اے اللہ، حسن کے لال نے آج شریعت کے بقا کے لیے اپنی جان کو قربانی دے دی ہے، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ سب کے سب سسکیاں لے کر رونے لگے۔ اسی طرح امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے اور آپ جام کوثر پینے کے لیے مصطفیٰ دان رحمت سے جا کر مل جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ کوئی معمولی داستان نہیں ہے، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو کربلا کی میدان میں منظر ہم کو اور آپ کو آج سننے کو مل رہا ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے منظر کربلا کی میدان میں پیش ہوئے اور ہم آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک امام پاک کی محفل کا انعقاد ہوتا رہے گا، ان کا چرچا ہوتا رہے گا۔ حسین پاک کی محفل میں خود آؤ اور اپنے بچوں کو بھی بلا کر لے کر آؤ۔ کیا معلوم جب کوئی کل تمہارے دین کے خلاف، اسلام کے خلاف آواز اٹھائے تو معلوم
والوں میں حسین کی ان کو واقعات کربلا یاد آ جائے، حسین کی محبت ان کے دل میں بسا ہو، اور ان بدکاریوں سے اور جو دین کے دشمن ہیں ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت اور قوت رکھے۔ امام پاک کی محفل میں بیٹھنا گویا ایمان کو مضبوط کرنے کے برابر ہے، اس لیے امام پاک کی محفل میں آیا کرو، تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے۔ جتنی دیر بیٹھو گے حسین کے نام پر سبحان اللہ کہو گے، الحمدللہ کہو گے، اتنی دیر تک اللہ آپ کے نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے گا، نامہ اعمال میں اضافہ کرتا رہے گا۔ حاضرین محفل کو یا اللہ ہم گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ مولا مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے معاف عطا فرما۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام۔